الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ایک ٹاپک شروع کر رکھا ہے، دل کی اصلاح کے عوامل۔ اچھا، یہ اتنا اہم کیوں ہے انسانی جسم میں؟ یہ دل جو ہے یہ شاید اہم ترین عضو ہے، یہ کیوں ہے بھلا؟ آپ قرآن اور حدیث سے استدلال کریں گے، اپنا جواب نہیں دیں گے۔ یہ اس لیے سب سے اہم ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر انسان کا عقیدہ، اعمال، عمل صالح وغیرہ سب گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی اصلاح جو ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور اس میں سب سے اہم اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ جلدی بتائیں۔ اپنے اعمالوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جنرل بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری۔ کل آپ نے پڑھا ہے، آپ یقینی اس ایمان، کو بالکل نہیں دیکھتے، نہ اس کو اخلاص پوری۔ یقینی ایمان۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص اور للہیت ہے۔ دنیا کا کوئی عام کا عمل کریں آپ، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو آپ کو اس کا اجر مل کے رہے گا۔ اگر وہ چیز، بڑے سے بڑا عمل، آپ نے کل حدیث سنی ہے کہ شہید کو جہنم میں اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ اس نے یہ عمل اللہ کے، خاص اللہ کے لیے نہیں کیا۔ پھر آپ نے دوسرا سنا ایک عالم دین کا، تیسرا، آپ کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے اور پوری طرح اپنے ذہن کو مطمئن کرتے؟ لہذا سب سے پہلی چیز ہر عمل میں اخلاص ہے۔ اگر میں کھانا کھا رہا ہوں نا، بھوکا ہوں، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اس کھانا کھانے کے بعد جو مجھے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائیں گے، میں اس سے اللہ ہی کے لیے کام کروں گا، وہ میرا کھانا بھی جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور اگر میں صرف لذت کے لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ کھانا کھا کے دنیا کے یہ کام کروں گا، تو پھر وہ میرے لیے کھانا جو ہے وہ ہرگز عبادت نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز دل کی اصلاح کے لیے میں اور آپ سب لوگ اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کوئی کام جو ہم کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں اخلاص کے ساتھ کہ کیا ہم جو رزق کما رہے ہیں وہ اس طرح کما رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اخلاص اور للہیت کے جذبے کے تحت کر رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے آج۔ تو اخلاص اور للہیت، بڑے سے بڑا عمل اگر وہ اس میں نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر انسان، دیکھیں نا، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ کام کریں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور فلاں فلاں بندہ بھی راضی ہو جائے گا، فلاں گروپ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، کہ اگر جب بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں، پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کسی عمل کو اسی وقت پسند فرماتے ہیں جب خالصتاً 100% اس کے لیے ہو۔ تو اخلاص اور للہیت کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی بے سر۔ شک، بے شک، میں الحمدللہ۔ میں آپ کو اس پر انشاءاللہ، جب چھٹی پر ہے جو ہی آتا ہے تو میں ہینڈ آؤٹ بنا کے
آپ کو بھیج دوں گا صرف اس لیے تاکہ میں اور آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو کل کا تھا کہ اخلاص اور للہیت۔ آج جو ہے کہ دل کی اصلاح کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ ہے توکل۔ یہ توکل آپ نے بہت پڑھا ہوگا قرآن مجید میں بھی۔ آپ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ توکل کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تاکہ ہمیں سارا بالکل۔ سارا اسباب اختیار کر کے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور کوئی؟ سر جی، توکل بھروسہ اور اعتماد کو کہتے ہیں۔ آپ تعریف توکل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں آپ سے توکل کا مفہوم تاکہ ہر آدمی سمجھ لے۔ سر جی اپنی استطاعت کے مطابق انسان کوشش بھی کرے، اسباب بھی کرے، اور پھر بھروسہ اللہ پر، اس کا نتیجہ جو اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ نتیجہ جو ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اللہ سے۔ یہ آپ کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے، ذرا اور کلیئر کر لیں کہ سر جی وہ جیسے ایک کچھ شخص آیا تھا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے اپنے اونٹ کا گھٹنا نہیں تھا باندھا، اور وہ آ کے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں نے اس کو اللہ کے حوالے۔ تو نبی پاک نے کہا تھا پہلے تم یہ اسباب پیدا کرو کہ اس کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد تم اللہ کے حوالے تم کرو۔ اچھا، اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ پہ توکل کرنے کی کرنا، توکل سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین بھروسہ۔ ہاں، اب یہ وہ بات ہے جس کو آگے ذرا اور ایکسٹینڈ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسباب ہو جائیں گے نا، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ اگر فلاں صاحب تک ہماری رسائی نکل آئے نا، سفارش مل جائے، بس یہ کام ہو کے رہے گا۔ یہ توکل ہرگز نہیں ہے۔ وہ بندہ، ہم کوشش کریں جائز اسباب جتنے جائز ہو سکتے ہیں ہم مہیا کریں، لیکن کامیابی اور ناکامی وہ اسباب اسی وقت مؤثر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب میری کامیابی کا صرف اور صرف دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مثال آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی چاہیے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بدر کے میدان میں آپ 313 لے کے آئے اور کافر 1000 تھے، اور کس قدر لیس تھے کافر۔ ان کے پاس سامان دیکھ لیں، گھوڑے اونٹ دیکھ لیں، بختر بند، وہ بختر کپڑے پہننے والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسباب جمع کر سکتے تھے وہ 313 آدمی تھے، وہ بھی پوری طرح لیس نہیں تھے۔ اگر آپ ذرائع اور اسباب مقابلہ کریں تو کافروں کے پاس 10 گنا زیادہ تھے، لیکن نتائج کس کے پاس تھے؟ اسباب کے پاس تھے یا کسی اور ہستی کے پاس تھے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ پاس۔ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہلی بڑی جنگ میں مسلمانوں کو وہ فتح دی کہ عرب میں ہلہ مچ گئی۔ تو اسباب استعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمیں، لیکن اسباب پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے کے ارادوں کی ناکامی سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یہ بھی یہی بات ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بندہ بھائی اپنے آپ طور اس پہ کو حوالے سے بات کریں نا، آپ سب کچھ بالکل، آپ یہ بات 100% ٹھیک ہے، لیکن جس ریفرنس میں، جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا
کہ میں نے اپنے ارادوں کی ناکامی سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ سر اس لیے کہ وہ جو ہوتا کرنا چاہتے تھے ہوتا بعض اوقات نہیں ہوتا، تو سر پھر ہوتا سر وہی ہے جی جو یہ اللہ بات چاہتا ہے۔ یہ کہ میں نے اپنی کوشش کر لی، میں نے اسباب بھی کر لیے، لیکن پھر بھی وہ کام نہ ہوا، اور مجھے کا معلوم ہوا کہ نقصان اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس کام کو انجام تک پہنچانے والی ہے، وہ میری کوشش نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ سر جی اسباب السلام سارے، علیکم۔ اب ذرا پلیز بات سنا کریں اور سمجھا کریں۔ اللہ رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے سارے اسباب کا اکٹھے کر کے استعمال کیے جو کامیابی یقینی تھی، اس کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کامیابی کسی اور ہستی کے پاس ہے، اسباب کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھی کہ اصل جو ہے حقیقت ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل جو حقیقت ہے، اصل طاقت اور قدرت جس ہستی کے پاس ہے اسباب کے پاس نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب کے پاس ہے۔ اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے اور اسباب کو یقیناً استعمال کرنا چاہیے۔ یہ توکل کے عین مطابق ہے کہ آپ سارے اسباب مہیا کر کے جو ممکن ہے، اس کے بعد کامیابی اور ناکامی صرف اور صرف ان اسباب کے مؤثر ہونے میں جو دخل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہے۔ یہ ہے وہ توکل جس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے سر کہ جی اس کو آسان معنوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے اپنی پوری کوشش بھی کروں، عمل بھی کروں قرآن و سنت کے مطابق، اور پھر میں اللہ کے سپرد کر دوں اگر وہ معاملہ میرا کچھ حل نہیں ہو رہا یا نئی بات بن رہی ہے تو۔ اگر نہیں سر بن جی رہی میں نا، بھی میری ہر بات سنیں۔ وقت اللہ کی توکل پہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 24 گھنٹے ہر کام میں گھر سے نکلتی ہوں، گاڑی میں بیٹھتی ہوں، یہ میری عادت پڑ گئی ہے 40-50 سال سے۔ عادت کے علاوہ شعوری طور پر یہی مجھے وہ آپ میری یقین بھی بات سنیں، پکا ہو دیکھیں گیا لمبی اللہ بات پہ۔ مت کریں، لمبی بات ہاں مت ہر کریں، کام، وقت مت ضائع کریں، ہاں بات ہر کو کام پہ سنیں۔ بھروسہ اللہ پہ، پہچان لیا ہر کام اللہ ہمارا کرتا ہے، ہر جگہ ہماری مدد کرتا ہے۔ پہلے بات کو سمجھیں، یہ مجھے یقین ہونا چاہیے شعوری طور پر، زبانی نہیں۔ ہم بالکل یہ سب زبانی کلامی باتیں کہتے ہیں، لیکن پھر بھی بھروسہ ہمارا اس اللہ کے فائنل اتھارٹی پر نہیں ہوتا۔ ہم اسباب کی دنیا میں کہتے ہیں بس یہ اسباب کر لیے، فلاں بندہ مل گیا، ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں اسباب ہم نے کر لیے، کام ہو جائے گا۔ نہیں، کام ہوگا جب اسباب ضرور کریں، اور اسباب بھی جائز جو اس کے حکم کے مطابق ہیں۔ زبان سے کہنا اور دل کا یقین ہونا، یہ اصل بات ہے کہ دل میں اس بات کا یقین ہو۔ اگر یہ ہمارا یقین ہوتا تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ ابھی آیتیں آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ قرآن سے چیز کو دلیل سے سمجھیں، قرآن کی دلیل کو قرآن کو برحق جانیں، دلائل قرآن سے لیں، آپ کو وہ یقین اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور آئندہ میں اور آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ جی وہ یہ کام اگر یہ ہو گیا نا تو جو میں نے کام کوشش کی ہے تو بندہ بھی فلاں بھی راضی ہو جائے گا، یا اللہ بھی راضی ہوگا اور فلاں بندہ بھی راضی ہوگا۔ نہیں، میں نے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، وہ راضی ہو جائے، بندے بھلے سے ناراض ہوں، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن مجھے اب وہ کام کرنا اسی طرح ہے کہ میرا پورے کا پورا بھروسہ توکل صرف اور صرف اللہ پر، اسباب ضرور استعمال کروں۔ تو اس لیے آپ ذرا بڑے غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسباب و وسائل کو فراہم نہ کیا جائے۔ توکل کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، اور نمبر دو اس کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرنا۔ گویا بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ پر، لیکن جو اسباب آپ کو کرنے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور سوال میرا آپ سے ہے، اگر سر اس سب کچھ کے بعد ناکامی ہو جاتی ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر پاتے،
اسباب بھی فراہم کیے جو ممکن تھا، اللہ پر بھروسہ بھی مکمل تھا، لیکن وہ مقصد ہمارا حاصل نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اللہ کے پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اس میں ہماری بہتری ہوگی۔ راضی برضا، راضی اللہ برضا۔ بڑے غور سے سنیے، اللہ نے نہیں کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مومن سمجھ جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل، لہٰذا اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، وہ میرے حق میں اچھا نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں ہوا، لہٰذا مومن اللہ کی اس پہ فیصلے پر بالکل صبر کر لیتا ہے، اور اس کے لیے بڑی پیاری دعا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، چند الفاظ ہیں، ان اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ آپ کے فیصلے کے بعد۔ میڈم شمیم صاحبہ ذرا بند کریں اپنا مائک۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو آپ کا فیصلہ ہے اس پر اس فیصلے کے بعد مجھے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یہ مومن کو بالکل یقین ہونا چاہیے، اور یہی مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر کامیابی ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی حکمت اور اس کے علم نے یہ فیصلہ، جو چاہے کامیابی یا ناکامی کا، وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کا علم اتنا وسیع، اس کی حکمت، تو اس کا فیصلہ ہی ٹھیک ہے۔ اب کوئی اس پہ توکل کی ڈیفینیشن، تعریف پہ کوئی سوال ہو آپ کا، پھر آگے سر چلیں۔ یہاں پر ہم غزوہ حنین کی مثال کوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی مسلمانوں کے پاس ان کے دل میں یہ چیز آئی تھی کہ انہوں نے توکل، کہ ہمارے پاس اسباب بہت ہیں، سامان جنگ، لیکن وقتی طور پہ پھر ان کو شکست ہو گئی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر غزوہ حنین کی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ مکے سے بھی شامل ہو گئے تھے، 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب حنین چلے تو 2,000 لوگ اور شامل ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو یہ خیال ہوا، وہ کچے مسلمانوں کو، سب صحابہ کو نہیں، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اب تو ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، ہم تعداد میں بھی زیادہ، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے، کبھی طاقت اور اسباب کی وجہ سے بندہ فتح یاب نہیں ہوتا، اللہ پہ صحیح توکل پہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے افغانستان کی مثال ہے کہ مجاہدین افغانستان نے نہ صرف امریکہ بلکہ نیٹو اور بدبخت مسلمان حکمران جو ان کے ساتھ تھے، ان سب کو شکست دی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ انسان کو کبھی اپنے اسباب پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ سر جی، جب سے آپ نے الحمدللہ ہم نے یہ دعا سیکھی ہے، ہر ٹائم خود بھی پڑھتی ہوں، لوگوں کو بھی سکھاتی ہوں، بچوں کو بھی، ہر ٹائم کے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ الحمدللہ ہر وقت خود بھی پڑھتی ہوں، بچوں کو بھی جزاک سکھاتی ہوں، اللہ، اور جزاک لوگوں اللہ۔ کو بھی۔ ہاں جزا، شکریہ، آپ کو صحت تندرستی تھی۔ آمین۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ توکل کا اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کیا حکم دیا ہے، ذرا قرآن سے دیکھیے۔ ایک بات میں آپ سے گزارش کروں، جب ہمارے پاس قرآنی دلیل ہوتی ہے نا، وہ پرفیکٹ دلیل ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس اللہ کی دلیل ہے جو ہر چیز، علم، طاقت، قدرت، حکمت کا سرچشمہ ہے۔ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، پس تم اللہ پر ہی توکل کرو۔ آگے کا جملہ بڑا اہم ہے، بڑے غور سے سن لیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، پس تم اللہ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور ایمان والا وہ ہے جو کس پر توکل کرے؟ اللہ کے ذات. اللہ پر. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کتنی بڑی بات ہے جو رب نے سورہ مائدہ کی آیت 23 ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب آپ دیکھ لیں پاکستان کا توکل امریکہ پر تھا اور ملک ٹوٹ گیا، اور اب کیا حالات ہیں. اگر کاش ہم اللہ پہ توکل کرتے، اللہ کے احکامات پہ چلتے، آپ یقین مانیں ہم امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے. لیکن جب اللہ پر توکل نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہیں گے مومن تو وہ ہے جو اللہ پر توکل کرے. یہ تھی آیت سورہ مائدہ کی 23. اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا حکم اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں، کیونکہ وہ مثال ہے ہمارے لیے. فتوکل علی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیجئے. انک علی الحق المبین، تم بالکل واضح حق پر ہو. یہ دین اسلام، اس کا عقیدہ، اس کے احکامات، اس کی اوامر، اس کے نواحی بالکل برحق ہیں. لہذا آپ اس اللہ پہ توکل کیجئے. اور آپ دیکھ لیں ایک یتیم پیدا ہونے والا انسان مکے میں سب سے کمزور، اللہ نے کس طرح آپ اس توکل جس رب پہ تھا بالآخر مدینے میں 13 سال بعد، نبوت کے 13 سال بعد حکومت قائم ہو گئی. تو یہ رب پر توکل کا نتیجہ تھا. تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، یہ سورہ نمل کی آیت 79 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. 69 نہیں 79 79. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اور اسی پر توکل کرو. اچھا یہاں یہ جو لفظ دیکھیں نا، 4 لفظ ہیں، لیکن اگر میں اور آپ سمجھ لیں نا اچھی طرح، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی کے حکم کے مطابق چلو، جو صحیح ہے وہ کرو، غلط کو چھوڑ دو، اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اور پھر بالکل اللہ سے آپ نے امید ٹھیک رکھو. کہا. بڑے غور سے سنیے کہ فاب اطاعت اور غلامی اور پرست جو پوجا، ہر کام جس کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، یہ ہے عبادت. ایک تو اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا کیا کرو؟ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرو، اسباب پر نہیں کرو. اسباب استعمال ضرور کرو، لیکن 2 کاموں کا حکم ہے. اس جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ سورہ ہود کی 123 ہے. سورہ ہود 123. فَاعْبُدُوهُ، اسی کا کہنا مانو، وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرو. کتنی بڑی کمال کی بات، اور چند الفاظ میں. اچھا آگے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ لکھ لیں سب. میں انشاءاللہ بھیجوں گا آپ کو، عجائب کل آئے گا تو میں بھیج دوں گا، لیکن آپ لکھ لیں. سورہ فرقان کی آیت 58، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، توکل کر اس زندہ جاوید پر، لا یموتو، جو کبھی اس کو موت نہیں آتی. یعنی دیکھیں نا، اب مرنے والوں پر کون بھروسہ کرے کہ آج تو زندہ ہے کل مر جائے. لیکن وہ رب ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، حی القیوم ہے. نہ صرف زندہ ہے بلکہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے. اگر آیت الکرسی کو ہم سمجھ کے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، تو آپ سمجھیں کہ ایمان بالکل نہ صرف تازہ ہو جائے گا بلکہ بڑھ جائے گا. تو وہ توکل علی الحی، اس ہستی پر اعتماد اور بھروسہ کر جو زندہ جاوید ہے، الذی لا یموت، وہ ہستی جس کو موت کبھی نہیں آتی. وسبح، اور اس کی تسبیح بیان کر. کیا تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی نقص نہیں ہے. سبحان اللہ اس کا جملہ ہے اس کے لیے. ایکسکیوز میں، یہ آپ نے کون سی آیت لکھوائی فرقان کی؟ 58 58 58.
اچھا، وہ سبح، اس کی تسبیح اور بے عیبی بیان کر کے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بحمدہ ہی، اس کی حمد کے ساتھ، کہ وہ ہر تعریف کا اہل صرف وہی ہے، کیونکہ ساری خوب تعریف اس کی ہوتی ہے جس کی کے اندر خوبیاں ہوں، تو ایسی سر خوبیاں. یہ کسی بہن کا یا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، یہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. اچھا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسی آیات ہیں توکل کے حوالے سے. آپ سنیے، آل عمران کی لکھیں 122، یہ حکم ہے مومنوں کو. وہ پہلی جو سورہ نمل کی 79، ہود کی 123 اور فرقان کی 58 جو ہے، وہ حکم تھا، ڈائریکٹ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور ظاہر ہے وہ ساری امت کو بھی حکم تھا. لیکن اب صرف مومنوں کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ آیت آل عمران کی 122 میں اس کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ، فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اب یہ اگر میرا ایمان نہیں ہے تو پھر ساری، اگر اللہ پر توکل نہیں ہے تو پھر میرا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. اچھا، سورۃ آل عمران کی کون سی آیت ہے سر؟ سوری. 122، آل عمران کی 122. جزاک. اچھا، اب سارے انبیاء نے کیا، میں آپ کو صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے بڑے ہی جلیل القدر انبیاء میں سے تھے، ذرا ان کی بات سنیں، بڑے غور سے سمجھیں، پوری توجہ سے. بات سمجھنا ہے تو سوال کریں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلو، تو پھر تم اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اس کے مطیع اور فرما بردار ہو. مسلمین کا مطلب ہے کہ واقعتاً اسی کی بات کو تسلیم کر کے عمل کرتے ہو، تو پھر تمہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اللہ پر توکل کرنا ہوگا. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں. اچھا، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اور بڑی مزے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور میں سوال اپنے ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا توکل کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھلا اس کا کوئی فائدہ ہوگا پوری زندگی میں؟ ایسا فائدہ ہے کہ آپ ذرا پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا قرآن میں، تو ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ ہی. فَهُوَ حَسْبُهُ. کیا بات ہے، کیا بات آپ نے کی. فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کی ضروریات، اس کے معاملات، اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کو دنیا میں اس کے لیے بہترین اس کو توفیق عطا فرماتا ہے. اب میں آپ کے سامنے لکھیں، اور یہ آپ پھر دوبارہ بھی پڑھیں، سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3. طلاق 65 نمبر پر ہے سورت، مدنی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے اس قرآن کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تو بڑی خاموشی سے توجہ سے سنو، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ہے، اور اس کے جتنے پہلو ہیں کسی انسانی بات میں وہ پہلو نہیں ہو سکتے. اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 کے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو مانے، جس کا حکم دیا ہے اس کو بخوشی بجا لائے، جلد سے جلد بجا لائے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے مکمل اجتناب کرے. یعنی اس کو اللہ کے احکامات پر اس کا توکل اور اعتماد ہے، بھروسہ ہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو وہ ہر مشکل سے اس کو نکالنے کا بندوبست فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس نے اللہ پر توکل کر کے اس کی کے لیے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، آج کل آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کوئی ٹیکس جمع کرانے جائیں، کوئی کسی کام کے لیے جائیں، بینک سودی کاروباروں کی بھرمار، لوگوں کے اندر جو کام نہ کرنے کا ایک پورا سلسلہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کہ ہم جب نکلتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا سبب فرماتا ہے، کیوں کہ ہم نے یہ طے کر رکھا کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں ایسی آسانی پیدا فرما دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کام اتنی چھوٹی سے وقت میں اتنی کم ایفرٹ میں ہو گیا۔ وہ یہی بات ہے کہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اور اگر سوچیں سارے انسان تقوی کے روش پر اختیار کرتے، اور اس دنیا میں، اس ملک میں، اس ہمارے خاص طور پاکستان میں لوگوں کے کام بہت آسان ہو جاتے۔ یہ تھی آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ یرزقہ کو صرف رزق کھانا پینا نہ سمجھیں، بلکہ کوئی بھی معاملہ ہو، حالات، واقعات، صلاحیتیں، جو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بندے کو فراہم کر دیتا ہے۔ یرزقہ من حیث لا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ جو ہے یہ یہاں سے بھی آ سکتی ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، اور جو کوئی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اللہ کیوں کافی ہے، کہ جو بھی اس پر توکل کرے، بھروسہ کرے، وہ اس کے لیے کافی ہے، کیوں کافی ہے؟ کیونکہ اسی کے پاس ساری قدرتیں، طاقتیں، قوتیں ہر قسم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، تو وہی ذات کافی ہو سکتی ہے۔ اسباب پر کنٹرول اس کا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات کو بڑا شارٹ کہ سارے اسباب اسی وقت اثر انداز ہوں گے، اثر انگیز ہوں گے جب اللہ چاہے گا۔ لہٰذا یہ ہے وہ دلیل میرے پاس جو میرے بھروسے اور اعتماد کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کے انجام کو پر تک پہنچ کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اس نے ہر چیز کو اپنے ایک تقدیر میں لکھ لیا ہے، فیصلہ اس نے کر لیا ہے، فیصلہ برحق ہے، کیونکہ اس کے پاس علم، عقل اور حکمت ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ برحق ہے، اور اس ہستی پر کیونکہ میرا اعتماد ہے، لہٰذا انشاءاللہ مجھے کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ تو کوئی سوال یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا ہے؟ سب سے پہلے کہ توکل کا شرعی حکم ہر مومن کو لو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو جو توکل نہیں کرتا اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توکل کا حکم دیا۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ نمل کی 79، ہود کی 123 اور فرقان کی 58۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے توکل کا مومنوں کو، وہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 123 122 اور انفال سورہ انفال میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی۔ کیا بات ہے، یہ تو آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخری ان کی صفت کیا ہے؟ وہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تلاوت آیات ہے نا، میں اگر آپ تلاوت آیات کا مطلب ہے آیات پڑھ کے ان پر غور و فکر کر کے ان کی حقانیت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل جب انسان کرتا ہے تو یہ پیچھے پیچھے آیت کے چلتا ہے، یہ ہے تلاوت کا صحیح مفہوم۔ اور عربی گرامر میں بھی آپ تلا یتلو کا سے آئیں تو پھر یہی بات سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا تلاوت قرآن جو ہے نا، سمجھ کے پڑھنا، اس کے پیچھے چلنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ایمان میں اضافہ، اللہ پر توکل، ہر خوبی کا سرچشمہ ہماری عقل ہے۔ جب وہ عقل کس کے تابع ہو جائے؟ وحی کے۔ عقل کس کے تابع ہو جائے؟ قرآن و سنت۔ وحی کے۔ وہی الہی۔ تو قرآن و سنت ٹھیک ہے، وہی قرآن و سنت بھی وہی ہے۔ تو آپ اور میں اب ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن سے جو اللہ کا کلام ہے اس سے ڈائریکٹ استفادہ کریں، احادیث مبارکہ سے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی اپروول حاصل ہے۔ اچھا، تو آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ طلاق کی 2 آیتیں پڑھی ہیں کہ تقوی جو ہے وہ ایسی صفت ہے انسان کی کہ جس کو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، وہ شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اسباب فراہم کرتا ہے۔ جو اس نے خود کیے ہیں وہ تو کیے ہیں، لیکن جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آگے جانے سے پہلے آپ ایک آیت روز پڑھتے ہیں، وہ کیا آیت ہے جو توکل کی انتہا بیان کرتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایاک بس نعبد و ایاک لا الہ نستعین۔ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ روز آپ تھوڑی پڑھتے ہیں۔ جی میں تو روز پڑھتی ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، توکل یہی توکل ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی صرف تجھ سے چاہتے ہیں۔ وہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں وہ آیت روز نہیں پڑھتے، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں آپ۔ کبھی اس کے مفہوم پہ غور کریں، ساری زندگی ہم پڑھتے جاتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ سورہ فاتحہ بہترین نچوڑ ہے پورے قرآن کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ توحید کی سب سے بڑی اعلیٰ اور عرفہ توحید کیا ہے؟ وہ توحید جو نچوڑ اور جڑ ہے تو پورے عقیدہ توحید کی۔ سر جی سورہ فاتحہ اور سورہ یہ آپ جو آیت سورہ کو نہیں، میں آپ سے صرف ایک آیت پوچھ رہا ہوں۔ آیت واللہ احد۔ ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ کافر بھی مانتے تھے مکے والے، پڑھ لیں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، وہ ان سے پوچھو رازق کون ہے، وہ کہتے ہیں اللہ، خالق کون ہے اللہ، مالک کون ہے اللہ،
لیکن عبادت میں گڑبڑ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ توحید ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کا سرا۔ سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو، جلدی بتائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے توکل، کہ صرف عبادت بھی اسی کی اور استعانت بھی اسی پہ، بھروسہ صرف اعتماد اور بھروسہ اسی پہ۔ آپ ذرا غور کرنا سیکھیں قرآن کی آیات پر، اس کے مختلف پہلوؤں پر، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس کی کیوں تعریف بیان کرتے ہیں؟ کیوں بیان کرتے ہیں الحمدللہ؟ رب العالمین سر، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا۔ تمام جہانوں کے پالنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا حاکم۔ یہ اعتراف، پہلا اعتراف ہے سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ وہ خالق، مالک، رازق، حاکم ہے۔ اب یہ اعتراف اگر میں نے کر لیا اور شعور سے اعتراف کر لیا تو توحید کا حق ادا کر دیا میں نے، کیونکہ میں نے حاکم اس کو مان لیا، اب میں نے اس کا حکم ماننا ہے، یہی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، وہ دماغ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے ساتھ، بار بار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیات اس لیے میں نے نازل کی ہیں کہ تم اس پر غور و فکر کرو، یہ تفکرون کا لفظ آتا ہے۔ یہ قرآن کا شعور جب آپ کو مل جاتا ہے، آپ یقین مانیں دنیا میں ہر چیز ایسی نظر آتی ہے جیسا قرآن نے بیان کیا ہے، وہ اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ جب قرآن کی حقانیت میرے اوپر واضح ہو جاتی ہے تو مجھے دنیا کی ساری حقیقتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ایسی سمجھ آتی ہیں کہ بالکل برحق ہے۔ مجھے جب یہ سمجھ آتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، کامیاب کیوں ہوں، کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا، قرآن نے مجھے صاف بتا دیا ہے، اور اس پہ میرا ایمان ہے تو میں کامیابی کے راستے پہ چلوں گا۔ یہ بہت عظیم کتاب ہے، خدا کے لیے اس پر غور و فکر کرنا سیکھیں۔ آپ کو اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ آپ کو شرح صدر کر دے گا، اور آپ کو اس کتاب میں وہ کچھ نظر آئے گا جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کوئی بات یہاں تک توکل کے بارے میں؟ اچھا، اب آگے آ جائیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو توکل کے منافی کیا کام ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم ان سے باز رہیں کہ وہ امور، وہ کام جو توکل کے خلاف ہیں اور ہمارے معاشرے میں ڈھیروں ڈھار ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، یہ بدفعلی اور سکون وغیرہ کروانا یا کرنا، یہ بالکل اس عقیدے کے خلاف ہے۔ توکل آپ کو اللہ پر نہیں ہے، آپ کو کبوتر کو وہ جو لے کے آتا ہے فال نکالتا ہے، یا وہ جو ہاتھ، وہ اگر اتنا ہی وہ ہوتا تو وہ اپنی قسمت کو بدل لیتا، وہ آپ سے چند ٹک ٹکوں کے عوض وہاں بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ یہ کام نہ کرتا۔ تو یہ انتہائی شرکی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو صرف اللہ پہ توکل تھا، جنہوں نے ان طویز گنڈوں پر کوئی ان کی پرواہ لفٹ ہی نہیں کرائی زندگی میں۔ ہم اللہ پر توکل کی بجائے فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں قبر پہ چلے جاؤ، بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کتنا بڑا شرک ہے یہ۔ جس ہستی کے پاس طاقت اور قدرت ہے اس کو چھوڑ کر
ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو اس کی مخلوق ہے. اس لیے فال گوئی ہو یا یہ ستاروں کا علم ہو یا جو کچھ بھی یہ دوسری سارے چکر بازیاں ہیں، ان کو سے پیشن گوئی لینا بھی جو ہے وہ توکل کے منافی ہے. سر جی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی زیور گم ہو جاتا ہے، کوئی پیسے گم ہو جاتے ہیں، تو کسی کے پاس کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ تو وہ بتا دیتا ہے کس نے اٹھایا ہے کس نے یہ. وہ آپ نے تو سنا ہے نا، میں نے ان کو جا کے دیکھا ہے. انہوں نے بہت چال بازی سے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں اچھا بھائی اس کے ناخن پہ لگا کے نا کوئی سیاہی، ہاں بھائی بندہ آ گیا ہے آ گیا ہے، وہ بچہ اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. آپ اپنی عقل یا ایسے لوگوں کے پاس جو اس اپنے عقل سے ان چیزوں کو ان کے پاس جانا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ کسی کو علم ہے اس کا غیبی علم، وہ بالکل غلط ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. سر یہ کسی کے پاس جانا بھی تو گناہ ہی ہے نا، ان پہ اعتبار کر لو کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے پاس جانا ہی سب سے بڑا شرک ہے کہ آپ کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تھیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جاتی گم شدہ، آپ وہاں اللہ کی بجائے اس کی طرف گئے، یہی شرک ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر جی وہ ایک غیر روایت اللہ بھی آتی ہے نا کہ غیر اللہ کے 40 دن بھروسے کی اس کی ریاضت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، عبادات جو کسی کے پاس حال معلوم کرنے کے لیے چل پڑا اگلا فیوچر کا. آپ خود سوچیں نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی طاقت اور قدرت کا انسان کہ کلی طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے. ہم نے سمجھا کہ کچھ طاقتیں اس صاحب کور کے پاس ہیں یا کسی بندے کے پاس ہیں وغیرہ وغیرہ. یہی شرک ہے. سر ان کے پاس جانے سے پہلے تو آیت قرآن شریف کے کس لیے ہے؟ ہر حل کا جو ہے نا ہر مشکل کا حل ملتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھیں، اگر کسی کو کچھ تکلیف ہے گم ہو گیا، قرآن سے مدد لینا بجائے ان کے کہ یہ ان دوسرے لوگوں کے پاس جو بالکل جھوٹے ہیں ان کی مدد لینے سے. اچھا اگلی توکل جو بات نہیں سنیں، ہے. اگلی بات سنیں. سر سورت لقمان کی آیت ہے مسکالہ حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات وہ او فی آیات الارض. آپ بعد میں پڑھیں. یہ یہ بات وہ اللہ کا کلی علم ہے، باریک بینی سے علم ہے. اس پڑھنے پر سے اگر چیزیں یقین ہوگا تو آپ یہ کام نہیں کریں گے. لیکن آپ بات جب ہو رہی ہے تو اس کانٹیکس میں کوئی بات ہے، ورنہ آپ سپورٹنگ آیات تو ڈھیر ساری ہیں. اچھا، پتھروں اور درختوں سے تبرک حاصل کرنا بھی خلاف توکل ہے، اور طلب رزق کے لیے جد و جہد نہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم، ہاتھ، پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ آپ اس کے استعمال سے حلال رزق کمائیں، اور تو جائز طریقوں سے رزق نہ کمانا یہ توکل کے خلاف ہے. کہ بیٹھے رہنا اور کہنا بس میں نے تو اللہ پہ توکل کر دیا. بھائی اسی اللہ نے تو کہا کہ اسباب استعمال کرو. پھر علاج و معالجہ نہ کرانے سے پہلو تہی کرنا یہ بھی توکل کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ کوئی چیز جو آپ کو توکل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کور نہیں ہوئی، آپ مجھے بتائیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دوں. سر بہت غیر اللہ جامع پر ہے، بھروسہ بہت کرنا جامع ہے. توکل کے خلاف ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم کیونکہ توکل کو کما حقہ سمجھتے نہیں کہ ایمان کے لیے کتنا لازمی ہے. جس طرح اخلاص پہلا پوائنٹ ہم نے کل پڑھا ہے نا، کتنا لازمی ہے کہ اخلاص کے بغیر، اخلاص اور للہیت سوائے اللہ کی رضا کے بڑے سے بڑا عمل کریں، وہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو بندے عالم سے عالم کو اور اس شہید کو اور اس انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو جہنم میں، کیونکہ ان کا عمل جو تھا وہ اخلاص اور للہیت سے خالی تھا.
तवक्कुल देखें ना, मोमिन को बीमार होता है, तंगदस्ती आती है, सब चीजें आती हैं। अब इसमें कुल उसके शऊरी तौर पर सब कुछ ना समझता हो। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। मैं बड़ा मुतवक्किल हूँ, लेकिन जब मुझे कोई तकलीफ आती है, बीमारी आती है या गुर्बत आ जाती है, तो मैं अल्लाह ताला पर शिकवे करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि वो अल्लाह के इल्म में है, हर हालत मेरी अल्लाह के इल्म में है, और उस हालत में तकलीफ, बीमारी, परेशानी में क्यों अल्लाह मुझे मुब्तला कर रहा है? बताएं मुझे, क्या अल्लाह की हिकमत क्या है इसमें? कि इस परेशानी में इसका रवैया क्या होगा, ये मेरे पे भरोसा करेगा या सब्र अल्लाह करेगा ताला या ने, नहीं डॉक्टर करेगा। साहबा, मुझे इस हाल में, आजमाए। उस परेशानी में इसलिए मुब्तला किया, गौर से सुने, इसलिए मुब्तला किया है कि अल्लाह ताला मेरी तरबियत चाहते हैं, कि मेरी शख्सियत में सब्र आए। सब्र से इंसान जो है वो बड़ी सी बड़ी मुश्किलात, क्योंकि दीन के रास्ते में बड़ी तकालीफ आएंगी, उन तकालीफ पर सब्र करना होगा। अल्लाह ताला मुझे उस तरह साबिर बनाना चाहते हैं कि मैं ये काम ऐन उसकी हिकमत और उसके अहकाम के मुताबिक करूं। तो तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां इस वजह से बंदे को आती हैं कि बंदे की अल्लाह ताला को तरबियत मकसूद होती है। आप देख लें, सहाबा साहबियात को किस कदर मुश्किलात से गुजरना पड़ा, साबित कदमी दिखाई, उनका सीरत और किरदार दुनिया के लिए रहनुमा बन गया। पहले बातों को इन डेप्थ समझें, कुरान और सीरत से इस्तदलाल करें, फिर आप देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि जब अल्लाह ताला बंदे को किसी मुसीबत से गुजारता है और वो बंदा अल्लाह के लिए सब्र करता है और समझता है कि मेरे रब को पता है और वो मुझे इस हाल में इसलिए कर रख रहा है कि ताकि मैं सब्र करूं, मैं इस हल्ला गुल्ला ना मचाऊं, और मैं अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर करूं, उसके लिए सबसे ज़रूरी अकामत सलात है। तो अल्लाह ताला इस तरह मुश्किलात में इंसान को डालकर उसकी तरबियत करता है, उसके लिए नेकी की रग़बत पैदा होती है, और यूं वो बेहतरीन इंसान बनता है अपना अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करके। बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर। सर। अच्छा, तो अब हमें, आप कोई भी सवाल हो, चाहे वो तवक्कुल की तारीफ के हवाले से हो, मैं अब कुछ अहदीस आपके सामने रखूंगा, ताकि अभी कुछ टाइम है, ताकि हमें अहदीस से भी, कुरान की आयत हमने काफ़ी पढ़ी हैं, और अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ अहदीस। सर एक अहदीस सवाल। में, जी, सर ये जो हम तवक्कल पढ़ रहे हैं, इसमें एक पॉइंट शुक्रगुजारी का भी है, तो ये तकरीबन करीब करीब ही नहीं हो जाते, क्योंकि शुक्रगुजारी ही तवक्कल आपका होगा। शुक्र अलग टॉपिक है। हैंड आउट देखा है आपने? जी उधर से ही देख कर ही बात कर रही हूँ। हाँ, उधर से देख के बात करिए तो अलग क्यों है? शुक्रगुजारी, तवक्कुल जरूर इसमें है, लेकिन शुक्र एक अलग से, पूरा मोमिन के लिए शुक्र और सब्र। शुक्र किस पर? अल्लाह ताला की नेमतों और उसकी एहसानों पर। और सब्र किस लिए? उसकी अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से तकलीफें, मुसीबतें और परेशानियां आती, सर और जी, ये सबर भी दोनों। फिर आगाज में, मतलब आगाज में ही है ना, किसी भी वाक्य के रुनुमा होने के आगाज में ही सबर, वरना वक्त के साथ तो आ ही जाता है, ये भी तो है ना। बात ये है, आपने बड़ा शार्ट वो तो कर दिया। सबर होगा ना, जैसे पहले लम्हे में जो होता है ना, वो अगर आप रोते नहीं है तो वो सबर होगा। ये मैंने शुक्र की बात की है ना सर, जो समझा रहे आप हैं वो मुझे जरा समझ आ रहा मेहरबानी है। करें ना, सबर और शुक्र जब आएगा, आप उसको कंफ्यूज ना करें जब वहां पढ़ेंगे। देखें, तवक्कुल ये है कि आप मुश्किल में हों, आसानियों में हों, मुश्किल में हों तो तवक्कुल आपको सब्र करने पर की मददगार होता है। आप अगर आसानियां, अल्लाह की नेमतें मिल रही हों, तो तवक्कुल की वजह से आपको शुक्र का जज्बा आपके अंदर उभरता है। अब बात समझ आई है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ आयत बतानी हैं, सारी अहादीस बतानी हैं, ज़रा गौर से सुने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तवक्कल, जी अब बड़े गौर से सुने हदीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हैं हज़रत इब्ने अब्बास, और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, और वो बंदगान खुदा होंगे जो मंतर नहीं कराते और शगुन बद नहीं लेते और अपने रब पर तवक्कुल रखते हैं। ये है तवक्कुल का फ़ायदा कि आखिरत में सबसे मुश्किल मरहला हिसाब व किताब का होगा, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिनका तवक्कुल बिसाली होगा, जिस तरह हमने अभी पढ़ा कुरान में आयत में समझा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सर जी, इस हदीस को हदीस उकाशा भी कहा जाता है ना? अब आप इन चक्रों में क्यों पड़ते हैं, मुझे बताएं। सर जी, वो एक शख्स थे ना, उन्होंने उठ के कहा था उकाशा ने कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं उन 70,000 में से हो जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की हाँ, थी। लेकिन फिर एक देखें ना, मैं और आप हदीस का मफहूम समझ के उस पर अमल करें। ये ठीक है जो एडिशनल चीज़ें हैं ना, ये उलमा के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए कि हदीस को ठीक पर्सपेक्टिव में समझना और उस पर अमल करना। उसके बाद देखें, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और रावी हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल और एतमाद करो जैसा कि इस पर तवक्कुल करने का हक है, तो तुमको वो इसी तरह रोज़ी दे जिस तरह के परिंदों को देता है। वो सुबह को भूखे अपने आशियानों से निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। अगर तवक्कुल वाकई हम करते, अच्छा, अब आपको बड़ा अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल बिल्कुल ऐसे था। वो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के किसी हक में थे ही नहीं सिरे से। आज की फिक्र है, कल अल्लाह पे तवक्कुल है, कल वो देगा। अच्छा, ये थी एक दूसरी हदीस, और एक तीसरी हदीस में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जमा अहमद और तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लम कि ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सवारी पर मैं बैठा था, आपने मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से सुने। क्या फरमाया? नंबर 1, ए लड़के, तू अल्लाह ताला का ख्याल रख, यानी इसके अहकामात की तामील और इसके हकूक़ की अदायगी से गाफिल ना हो। ये है अल्लाह ताला का ख्याल रखना। तो क्या अगर ये करेगा, अल्लाह ताला तेरा ख्याल फरमाएगा और दुनिया और आखिरत की आफात और बलियात से तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह को याद रख जैसा याद रखना चाहिए, इसको तू अपने सामने पाएगा, और जब तू किसी चीज़ को मांगना चाहे तो बस अल्लाह से मांग, और जब किसी ज़रूरत और मुहिम में तू मदद का मोहताज और तालिब हो तो अल्लाह ही से इमदाद और आनत तलब कर, और इस बात को दिल में बिठा ले कि अगर सारी इंसानी बरादरी भी बाहम मुत्तफिक होकर और जुड़ कर चाहे कि तुझको किसी चीज़ से नफ़ा पहुँचाए, तो सिर्फ उसी चीज़ से नफ़ा हासिल हो सकता है जो अल्लाह ने तेरे लिए मुकद्दर कर दी है। इसके लिए इसके सिवा किसी चीज़ से नहीं, और इसी तरह सारी खुदाई
تجھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیرے مقدر میں کر دیا ہے۔ اس کے سوا کسی چیز سے تجھے نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ اٹھ اٹھ چکے قلم اور خشک ہو گئی سیاہی۔ اچھا، اب ذرا سا آرام سے میری بات سنیے۔ آپ کو پتہ ہے ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جہاں یہ فرماتے تھے کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، وہیں آپ یہ توحید کی کمال کی چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ فرماتے اللہم لا مانع لما أعطيت اللہم لا مانع لما آتیت، یہ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ آگے کیا ہے؟ ولا اللہم لا موت مانع لما لما منعت آتیت ولا ہاں، ينفع ذا الجد منك اگر الجد۔ تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں، تاکہ ہمیں اس بات کا پورا احساس اور ہمارا توکل رہے کہ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر نقصان اللہ کی طرف سے ہو، لکھ دیا گیا ہو، تو اس کو نہیں بچا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کوشش کر لے، وہ مل کے رہتی ہے۔ فرعون کو کوئی بچا سکا؟ مشرف کو کوئی نہیں بچا سر، سکا؟ کوئی نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ کو کوئی شکست سے بچا سکا افغانستان میں؟ بالکل بھی نہیں سر۔ یہ ہے توکل، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے۔ میں انشاءاللہ عجائب آتا ہے تو ہینڈ آؤٹ تیار کرا کے یہ پہلا ہینڈ آؤٹ جو ہے اور یہ دوسرا، یہ دونوں آپ کو بھیجوں گا تاکہ جزاک اللہ خیر سر۔ آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہینڈ آؤٹ کی شکل میں رہیں، آپ خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب آمین کے لیے اللہ پاک سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ہم آمین، لوگوں کی اللہ اولادوں کو نیک کرے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پروردگار سن لے ہم لوگوں کی فریادیں، اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت